بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 78 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے حمزۃ الوصل والقطع، یعنی حمزۃ الوصل و حمزۃ القطعی، حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ۔ حمزہ وصلیہ اور قطعیہ کے درمیان کیا فرق ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور جانیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اسماء جس میں صرف اور صرف حمزہ وصلیہ ہی آئے گا، حمزہ قطعیہ نہیں آ سکتا، اس کو بھی ہم جانیں گے۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزۃ الوصل والقطع۔ حمزۃ مضاف ہے، یہاں پر دراصل نون تھا حمزتانی، لیکن آپ نے پڑھا ہوگا کہ تثنیہ میں جب ہم تثنیہ کو مضاف بناتے ہیں یا اس کی اضافت کرتے ہیں ما بعد اسم کی طرف، تو ہم یہاں پر نون کو حذف کریں گے، جیسا کہ کتابا زیدن، زید کی 2 کتابیں۔ اگر ایک کتاب ہے تو ہم کہتے ہیں کتاب زیدن، لیکن جب 2 ہوں تو کتابانی، لیکن کتابانی کو جب مضاف کریں گے تو کتابا زیدن۔ اسی طرح حمزۃ الوصل والقطع، 2 حمزے جو ہم وصلیہ ہے اور قطعیہ۔ مزید مثالیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر بحث سے ہم ان مثالوں کو سمجھیں گے کہ حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ میں کیا فرق ہے۔ پہلی مثال میں صرف آپ سمجھ لیں، سمعت الدرس، میں نے سبق کو سنا، فانتبہت، اور میں خبردار ہوا اور مجھے علم ہوا۔ انتبہت للدرس، دیکھیں یہاں پر بھی انتبہت حمزہ ہے، لیکن لکھا جا رہا ہے اور پڑھا نہیں جا رہا، ہم کہتے ہیں فانتبہت، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وسط کلام ہے اور درج کلام میں ہے۔ تو جب بھی حمزہ وصلیہ درمیانی کلام میں یا وسط کلام میں آئے گا، اس وقت ہم اس کو لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں، اس پر تلفظ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن جب حمزہ وصلیہ شروع یا ابتدائے کلام میں آئے تو اس کو ہم لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی۔ انتبہت، اختبرت، انتبہ، اختبر، انتباہ کا یہ مصدر ہے، انتباہ کا، اختبار یہ بھی مصدر ہے، استمسکت یہ صیغۃ المتکلم ہے۔ تو یہاں پر آپ ان تمام مثالوں پر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حمزہ وصلیہ ابتدائی کلام میں ہے، اسی لیے حمزہ وصلیہ کو ہم لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی، اس پر تلفظ بھی کریں گے۔ لیکن ان تمام جتنے بھی یہاں پر مذکور ہیں افعال ہیں یا مصادر ہیں، ان کو آپ یہاں پر دیکھیں، فاختبر، فانتبہ، واختبرتہ، سررت من انتباہک، من انتباہک، بالاختباری، بالحق، تو یہاں پر بلکہ یہاں من استمسک۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حمزہ وصلیہ درج کلام میں یا وسط کلام میں آتا ہے تو اس وقت ہم ان کو لکھتے ضرور ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہ حمزہ وصلیہ کی ایک عملی تعریف ہو گئی۔ آگے دیکھیں، علمت بنجاحی فاستبشرت، جب مجھے پتہ چلا اور مجھے اپنی کامیابی کا علم ہوا، فاستبشرت، تو میں بڑا خوش ہوا، ٹھیک ہے۔ فاستبشرت، دیکھو فا کے بعد حمزہ وصلیہ ہے، درمیان میں آ چکا، اس لیے اس کو ہم لکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، تلفظ میں نہیں آئے گا، ادائیگی میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں دیکھیں، استبشرت، استمسک، استبشر، استمساکک، استبشارک، اعمل، اشکر، اذکر۔ اچھا، یہ جو 3 مثالیں ہیں یہ افعال مجردہ ہیں، یعنی فعل ثلاثی مجرد، اس کا امر ہے۔ یہاں پر بھی یہ حمزہ وصلیہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ثلاثی مجرد میں چاہے صیغۃ الامر ہو، امر کا صیغہ، جیسا کہ یہ تمام صیغے امر کے صیغے ہیں، اعمل، اذهب، اشکر، اجلس، تو یہ حمزہ وصلیہ ہی ہے۔ جب یہ درمیان میں آئیں گے، جیسا کہ دیکھیں فاعمل واشکر، تو یہ بھی حمزہ وصلیہ ہیں، یہ بھی درمیانی کلام میں گر جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ البتہ جب ہم دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ بحث میں بھی بات آ جائے گی، جیسا کہ باب افعال ہے، افعال، تو یہ حمزہ قطعیہ ہے،
یہ کہیں بھی آپ اس کو حذف نہیں کر سکتے، اس کو لکھیں گے بھی اور اس کو ہم پڑھیں گے بھی۔ آئیے بحث سے ہم مزید آج کے اس درس کو سمجھ لیتے ہیں کہ حمزہ قطعیہ کیا ہے اور حمزہ وصلیہ کیا ہے۔ البحث اذا تأملت الامثلة في القسم الاولی، پہلی قسم کی مثالوں پر جب آپ غور کریں گے، رأیت آپ دیکھیں گے جانیں گے، ان کل مثال یشتمل على فعل ماض او امر او مصدر، تمام کے تمام مثالوں میں یا تو آپ کو فعل ماضی ملے گا، امر ملے گا یا مصدر ملے گا، جیسے استبشارک، یہ تمام۔ وکل واحد من هذه واقع في وسط الكلام، تو ان تمام میں سے یعنی فعل ماضی ہو چاہے امر ہو مصدر ہو، ہر ایک ان میں سے کبھی کبھار واقع ہے وسط کلام میں یا شروع کلام میں، ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ كُلَّ مِثَالٍ، اگر آپ ہر مثال کو پڑھیں گے، رأیت آپ دیکھیں گے، أَنَّكَ لَا تَنطِقُ بِهَذِهِ الْحَمْزَةِ، کہ آپ اس حمزے کو نہیں پڑھتے، اس کو آپ ادا نہیں کرتے، نطق نہیں کرتے۔ فی اثناء القراءة، جب آپ اس کو مثال کو پڑھتے ہیں، یعنی یہ والی جتنی بھی مثالیں ہیں اوپر تک جتنی بھی پہلی مثالیں ہیں، دیکھیں تناسى الشر واذکر، تو یہاں پر حمزہ وصلیہ یہی مراد ہے۔ لا تنطق بهذه الحمزہ، یہ حمزہ آپ نہیں پڑھتے جب آپ قراءت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ تسقطها ای تحذفها، آپ اس کو حذف کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي، دوسری قسم کی مثالیں جو اس طرف آپ کو بائیں طرف جو نظر آ رہی ہیں، یہ اذکر الخیر، رأیت هذه الافعال وهذه المصادر نفسها، یہ وہی کے وہی افعال ہیں، وہی مصادر ہیں، فی اول کل جملہ، لیکن جملے کی ابتدا میں ہیں۔ ورأیت انک اذا قرأتها نطقت بالحمزة، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ حمزے کو بھی پڑھتے ہیں، اس کی ادائیگی کرتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں۔ ولم تسقطها، اس کو حذف نہیں کرتے۔ فهذه الحمزة اذا لا تسقط، تو یہ وہ حمزہ ہے کہ یہاں پر شروع میں نہیں گرتی۔ الا اذا كانت متصلة بشيء، اس وقت اس کو ہم گرا دیں گے، پڑھنے میں نہیں لائیں گے جب یہ کسی حرف کے ساتھ اس کا اتصال ہو، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا وذکر، وشکر، ففعل، تو یہاں پر ہم گرا دیتے ہیں حمزہ وصلیہ کو۔ ولہذا تسمى حمزۃ الوصل۔ دوبارہ مثالوں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ وإذا رجعت إلى الأمثلة الستة الأولى، پہلی 6 مثالیں، رأيت أن الكلمات المبدوءة بحمزة الوصل فيها، کہ جو بھی کلمات مبدوءة بحمزة الوصل، کہ تمام کے تمام کلمات کی ابتدا میں حمزہ وصلیہ ہے، ان کلمات میں کیا کیا ہے؟ ماضی ہے، الخماسی و امرہ و مصدری، یعنی ایسا فعل جس میں 5 حروف ہیں، ماضی الخماسی یا امر الخماسی یا مصدر الخماسی۔ مثال کے طور پہ یہ والی جو 6 مثالیں ہیں غور کریں، انتبہ، اختبر، انتبہ، اختبر، انتباہ، اختبار، تو یہ کون سے ہیں؟ ماضی الخماسی۔ انتبہ میں 5 حروف ہیں، تو ماضی خماسی ہو، بعد میں آئے گا ماضی سداسی و امر السداسی و مصدر السداسی، یعنی ماضی خماسی ہو یا ماضی سداسی ہو، ان کا جو حمزہ ہے حمزہ وصلیہ ہے۔ جب بھی شروع میں آئے گا اس کو لکھیں گے بھی پڑھیں گے بھی، لیکن جب درمیانی کلام میں آئے گا یہ تمام مثالیں اسی پر صادق آتی ہیں، تو یہاں پر ہم اس کو لکھیں گے ضرور، پڑھیں گے نہیں، یہی بتا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اذا تأملت، غور کریں، الامثلة الستة الثانیہ، دوسری 6 مثالیں، رأیت ان الکلمات المبدوءة بحمزة الوصل، جو حمزہ وصلیہ سے کلمات شروعات ہے، بدایت الکلمات ہے، یہ ماضی سداسی ہے یا امر سداسی یا مصدر سداسی، ٹھیک ہے۔ ماضی سداسی یعنی وہ فعل جس میں 6 حروف ہوں، تو ماضی خماسی ہو چاہے ماضی سداسی ہو۔ وعند النظر إلى الأمثلة الثلاثة الباقية ترى أن الكلمات المبدوءة بحمزة الوصل فيها أمر الثلاثي، ہم نے بتایا تھا آپ کو اعمل، اشکر، اذکر، تو یہ امر ثلاثی ہے۔ ولو انک تتبعت، آپ غور کریں، اشباہ هذه الافعال، اس طرح کے جتنے بھی افعال ہیں علم الصرف میں، صیغہ میں یا عربی زبان میں، ای فی الکلام العربی، لرأیت، تو آپ دیکھیں گے، ان الحمزة فی کل ماض خماسی و سداسی، ہر ماضی خماسی سداسی میں، ہر امر سداسی اور خماسی میں، ہر مصدر خماسی اور سداسی میں، تکون حمزہ وصل دائما، یہ حمزہ وصلیہ ہی ہوگا، اس میں حمزہ قطعیہ سرے سے آ ہی نہیں سکتا، ماضی خماسی سداسی میں اور امر خماسی سداسی اور اسی طرح مصدر
سداسی اور خماسی. اس کو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي دوسری قسم کی مثالوں کی طرف اگر آپ جائیں گے لِتَتَبَيَّنَ أي لِتَتَّضِحَ أي لِتَتَأَكَّدَ کہ آپ بیان کریں، آپ پر واضح ہو جائے نوع حرکت حمزۃ الوصل القیاسیہ کہ حمزہ وصلیہ قیاسی طور پر کیسا ہونا چاہیے. تو ہم نے جہاں بھی پڑھا ہے حمزہ وصلیہ ہمیشہ مکسورہ ہوتا ہے، یعنی حمزہ کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ ہے جہاں پر حمزہ وصلیہ پر ضمہ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. اذا جاءت فی اول الکلام جب بھی حمزہ وصلیہ شروع کلام میں آئے گا رأیت انہا مکسورہ آپ نے دیکھا انتباہ، انتبہ، اختبر، استمسک، استمساک، اختبار اس تمام میں مکسورہ ہی تھا، حمزہ مکسورہ تھا. فی جمیع الافعال الا مگر مستثنا کیا ہے فی امر الثلاثی الذی قبل آخرہ ضمہ یعنی باب نصر ینصرو، ینصرو سے آپ امر کا صیغہ بنائیں تو آپ کہیں گے انصر. اب انصر میں حمزہ وصلیہ ہے لیکن مضمومہ ہے، تو یہ صرف اس باب میں ثلاثی مجرد کا نصر ینصرو والا باب یہاں پر حمزہ وصلیہ مضمومہ ہوگا. باقی جہاں بھی حمزہ وصلیہ ہوگا وہ مکسورہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ وصلیہ دراصل الف ساکن ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ الالف ساکن دائما والساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، لیکن ساکن پر جب تلفظ نہیں کر سکتے تو اس وقت ہم اس کو کسرہ ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کما فی المثالین الاخیرین وہاں آپ دیکھ لیں. بعد هذا جب یہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے لم یبقى اب باقی نہیں ہے الا ان تعرف الا یہ کہ آپ جان لیں حمزۃ الماضی الرباعی وہ فعل جس میں 4 حروف ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو حمزہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے. وہ امری و مصدری ارسل، ارسل ارسال فعل ماضی امر اور مصدر. وهذه حمزة ينطق بها في درج الكلام یا درج الكلام وتسمى حمزة قطع. یہ وہ حمزہ ہے جو قطعیہ ہے، ثابتہ ہے. یہ ہمیشہ حمزہ قطعیہ ہوگا، یہ لکھیں گے بھی اور اس کو ہم پڑھیں گے بھی، اس پر تلفظ بھی ہوگا، بخلاف حمزہ وصلیہ کے کبھی وہ لکھی جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی. وکل الحمزات و تمام حمزات التی فی اول الاسماء جو اسماء کے شروع میں آتا ہے، یعنی وہ حمزے وہ حمزات جو اسماء کے شروع میں ہوں گے حمزات قطع وہ حمزۃ القطع ہے، یعنی اس پر ہم چھوٹی حمزہ لکھیں گے. چھوٹی حمزہ جیسے احمد، احمد اگر آپ عربی زبان میں لکھتے ہیں احمد تو حمزہ قطعیہ ہے، اوپر چھوٹی سی حمزہ لکھیں گے الف کے اوپر حمزہ قطعیہ، کیونکہ تمام اسماء میں حمزہ قطعیہ ہوتے ہیں الا فی الاسماء الاتیہ مگر وہ اسماء جو آگے آ رہے ہیں اس میں حمزہ وصلیہ ہوگا. جب شروع کلام میں ہو اس کو ہم لکھیں گے بھی پڑھیں گے بھی، درمیانی کلام میں آ جائے گا اس کو ہم لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں. دیکھیے ابن، ٹھیک ہے، ہذا ابنہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں کہتا ہوں این ابنک، این ابنک، این ابنک، لیکن این ابنک بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. وابن، وابنۃ، امرؤ، امرأۃ، اسم. اب اسم ہم استعمال کرتے ہیں مسمک، مسمک آپ کا نام کیا ہے، تو مسمک میں ہم الف لکھتے ہیں پھر سین پھر میم، تو یہ ہم الف جو ہے یہ حمزہ وصلیہ ہے، درمیان میں آ گیا تو ہم لکھیں گے پڑھیں گے نہیں. لیکن جب ہم شروع میں کہیں مثلا اسمک ماذا، اسمک، دیکھو لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. اسی طرح تمام ان مثالوں کو آپ دیکھ لیں اور یاد کر لیں کہ یہ وہ اسماء ہیں جس میں حمزہ وصلیہ ہوگا، باقی جتنے بھی اسماء اس میں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے. یہ قاعدہ کلیہ لے لیں آپ. وکل الحمزات التی فی اول الحروف، اور یہ بھی آپ ایک قاعدہ لے لیں کہ حروف کے شروع میں جو بھی حمزہ ہوگا وہ بھی حمزۃ القطع ہے، حمزہ قطعیہ کہلائے گا. یعنی حمزہ الف کے اوپر چھوٹی سی حمزہ بھی ہوگی، اور وہ حمزہ درمیانی کلام میں بھی ابتدائی کلام میں بھی جہاں کہیں بھی ہو لکھی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی. الا فی مگر الف لام جو تعریف کے لیے آتے ہیں جیسے کتاب، الکتاب، تو یہ حمزۃ الوصل ہے. جیسے ماذا فی الکتاب، ماذا فی الکتاب، کتاب میں کیا ہے. اب ہم نے الف لام تو لکھا لیکن یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کو ہم لکھیں گے پڑھیں گے نہیں جب درمیانی کلام میں آئے گا. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. القاعدہ حمزۃ الوصل کی تعریف یہ حمزۃ تزاد، وہ حمزہ ہے جس کو ہم زیادتی کے لیے یا اضافہ
کرتے ہیں فی اول الکلمتی کلام کے شروع میں، کلمے کے شروع میں، کیوں؟ لیتوصل بہا، تاکہ اس کے ساتھ ہم آسانی کے ساتھ نطق کر سکیں، اور کیونکہ الابتداء بالساکن محال، ساکن سے ابتدا کرنا محال ہے، اس لیے ہم الف کو حمزہ وصلیہ لے کر آتے ہیں بعض اوقات تاکہ ہم تلفظ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ وہی تثبت، اور یہ وہ حمزہ ہے جو ثابت ہو فی بدء الکلام، کلام کے شروع میں، وتسقط فی درجہ یا درجہ، فی وسطہ، کلام کے درمیان میں یہ حمزہ گر جاتی ہے، لیکن یہ ابتدائی کلام میں نہیں گرتی، پڑھی بھی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے۔ وتكون أي همزة الوصل تكون في الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما وأمر الثلاثي، أمر الثلاثي أمر چاہے وہ کوئی بھی باب ہو، اضرب، ٹھیک ہے، اشرب، اسی طرح مزید افتح ہر باب سے، انصر ہر باب سے ہو۔ حمزۃ القطع وہ حمزہ ہے تثبت، ثابت رہتی ہے فی بدء الکلام و درجہ، شروع کلام میں بھی، درمیانی کلام میں، یہ گرتی نہیں ہے، یہ حمزۃ القطعیہ قطع۔ كحمزة الماضی الرباعی، ہم نے پڑھا اکرم یکرم اکرام، ارسل یرسل ارسال، ٹھیک ہے، اسی طرح انعم ینعم انعام، تو یہ حمزہ قطعیہ ہے۔ وحمزات الاسماء والحروف، حمزات الاسماء اور حروف یہ بھی ہمیشہ قطعیہ ہوتے ہیں، ما عدا بعض الاسماء بعض الاسماء کیا ہیں جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں یہاں پر، اس اسماء کے علاوہ باقی تمام اسماء میں حمزہ قطعیہ ہی ہوگا، او ال، اور ال کے علاوہ حروف میں صرف ال ہے جس میں حمزہ وصلیہ ہے۔ اچھا، یہ مشق ہم لے لیتے ہیں، تمرین ہات فعل الامری، اب یہ آپ کے سامنے یہ مصادر ہیں، اب اس میں سے آپ اس کا فعل امر بتائیں، اور وبین نوع حمزتی، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ جو حمزہ اس کے امر میں آتا ہے وہ حمزہ وصلیہ ہے کہ قطعیہ۔ مثال کے طور پر ابتہاج، الابتہاج، تو اس کا جو امر ہے وہ ہے ابتہج، افتعل۔ اب آپ بتائیں کہ ابتہج حمزہ وصلیہ کے قطعیہ، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو آپ کسی جملے میں درمیان میں استعمال کریں، ٹھیک ہے، علیک ان، علیک فابتہج، ٹھیک ہے، اذا افلحت فابتہج، جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، فابتہج تو آپ خوش ہوا کریں، فابتہج، دیکھو حمزہ وصلیہ لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں، تو یہ حمزہ وصلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ابتدائی کلام میں ہے تو ابتہجت، میں بہت خوش ہوا، تو یہ حمزہ وصلیہ کہلائے گا۔ اچھا، الاسعاد، دیکھیں اسعاد ہے، الافعال باب افعال ہے، ہم نے پڑھا تھا ماضی الرباعی، یہ حمزہ قطعیہ کہلاتا ہے، ہم پڑھیں گے تو اسعد، اسعاد، تو یہ حمزہ قطعیہ ہوگا کیونکہ یہ ماضی الرباعی ہے، جسے ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی الخماسی اور سداسی، یہ حمزہ وصلیہ ہے، اور ماضی الرباعی یہ کیا ہے؟ حمزہ قطعیہ ہے۔ تو اسی طرح سے تمام تمارین کو آپ احباب حل کیا کریں کہ کراسے میں، کاپی میں لکھ لیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔